کنواروں کا مسئلہ۔ پہلے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر شادی کی سوچنا۔ یہ ایک جملہ ہے جو ہمارے عہد کے بہت سارے کنواروں کے دل پر بجلی بن کر گرتا ہے اور ان کی سلگتی تمناؤں اور امنگتی آرزوؤں کو خاکستر کر دیتا ہے۔ ہمارے یہاں لڑکے کے لیے پیروں پر کھڑا ہونے کا معیار اتنی بلندی پر رکھا گیا ہے کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے لڑکے کی عمر اس مرحلے میں پہنچ جاتی ہے جہاں گھٹنوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ گھٹنوں میں درد شروع ہو جانے کی اور بھی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ عجیب معاملہ یہ ہے کہ 30 سال سے پہلے تو یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ بچہ اب بچہ نہیں رہا، جوان ہو چکا ہے۔ آرزویں اب اس کے دل میں بھی کچوکے لگاتی ہیں، خواب اب اس کو راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ بیچارہ نوجوان شرم اور بے شرمی کے بیچ جھولتا رہتا ہے، اس فکر میں کہ آخر بے شرمی کی کون سی حد تک جائے کہ گھر والے اس کا مسئلہ سمجھ پائیں۔ کبھی حیا اس کو ہاتھ پکڑ کر روک لیتی ہے تو کبھی کنوارگی کا درد اس کو مجبور کرتا ہے کہ اتر جاؤ بے شرمی پر اور رکھ دو دل کا درد کھول کر سب کے سامنے۔ پھر جب عمر کی دہائی پر 3 آ کر لگتا ہے تو گھر والوں کو لگتا ہے بچہ اب شادی کے لائق ہو گیا ہے۔ پھر رخ کیا جاتا ہے منڈی کی طرف، لڑکے پر حسب لیاقت و صلاحیت قیمت کے ٹیگ لگتے ہیں، خریدار کی تلاش ہوتی ہے، دلالوں سے کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، بولیاں لگتی ہیں، مول بھاؤ ہوتا ہے، نیلامی ہوتی ہے اور تلاش ہوتی ہے صحیح خریدار اور مناسب دام کی۔ مردوں کی منڈی میں ہر طرح کے دلہے بکنے کو دستیاب ہوتے ہیں، ہر قسم کے دلہے کی اپنی ویلیو ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اور انجینئر اور باہر ملکوں میں مقیم سب سے اعلیٰ نسل کے دلہے سمجھے جاتے ہیں۔ منڈی میں جہاں اس نسل کے دلہے بکتے ہیں وہاں کی انٹری فیس بھی بڑی ہوتی ہے جو صرف انتہائی امیر گھرانے کے لڑکی والے ہی ادا کر پاتے ہیں۔ متوسط قسم کے مالداروں اور خوشحال گھرانوں کا بھاؤ کافی عروج پر ہے آج کل، اور انگریزی پڑھائی پڑھنے والوں کی بھی کافی مانگ ہے۔ منڈی کے ایک کونے میں مولوی بھی بکتے ہیں، کیونکہ مولوی نسل کے دولہوں کے بارے میں خریداروں کی رائے یہ ہے کہ اس نسل کے دولہے کسی نہ کسی طرح اپنے بال بچوں کا پیٹ پال ہی لیتے ہیں، اس لیے مارکیٹ میں ان کا بھی ریٹ کافی اچھا ہو گیا ہے۔ بلکہ شاید یہی ایک مارکیٹ ہے جہاں ان کی ویلیو تھوڑی ٹھیک ٹھاک ہے۔ 2 پہیہ سے کم اب کوئی مولوی فروخت نہیں ہوتا الا من شاء ربک۔ لیکن مسئلہ صرف صحیح خریدار اور مناسب قیمت ملنے کا بھی نہیں ہے، یہ بازار ایسا ہے کہ بکنے والے کو خریدار بھی پسند آنا چاہیے ورنہ ڈیل کینسل۔ ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ جب تک 10-20 گھرانے کی دعوتیں اڑا کر ان کی لڑکیاں ریجیکٹ نہ کر دی جائیں، لڑکی کے گھر والوں کو تسکین نہیں ہوتی۔ وہی ہوتا ہے کہ لڑکے کا تھوبڑا چاہے دیکھنے لائق نہ ہو، گھر والوں کی فکر لگی ہوتی ہے وہ پری کہاں سے لاؤں، تیری دلہن کسے بناؤں۔ لڑکی چاہیے حور پری، لڑکے کو چاہے بات کرنے کی تمیز نہ ہو، لڑکی چاہیے BA MA۔ لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ایسے ایسے کمنٹ سنے گئے ہیں، رنگ سانولا ہے، میرے بھائی کو گوری لڑکی چاہیے، بال دیکھے تھے اپی کتنے چھوٹے تھے اس کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں، میں نے چپکے سے موزہ اتروا کے دیکھ لی تھی، قد چھوٹا ہے نہیں جمے گی بھائی کو، ماسٹر ہی تو ہے ابا لڑکی کا، کچھ بھی دے لے تو کتنا دے لیں گے آخر۔ چودھری تو ہیں وہ لوگ لیکن چھوٹے چودھری ہیں، ہم بڑے چودھری کے گھر کی لڑکی لائیں گے۔ ہم انصاری لوگ شیخوں کے یہاں شادی نہیں کرتے، اور بعض مرتبہ بہانہ ہوتا ہے لڑکی سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ الغرض اس طرح پسندیدہ خریدار اور مناسب دام ملتے ملتے لڑکا 35-40 کراس کر چکا ہوتا ہے۔ اب بھلا بتائیے کہ ایک ایسے زمانے میں جبکہ تقویٰ مسجد کی صفوں میں بھی دکھائی نہیں دیتا، ایک لڑکے سے جس کی ضرورت 15-16 سال سے ہی شروع ہو گئی تھی، آپ 20 سال تک روزے پر کیسے گزارا کرا سکتے ہیں؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ معاشرے میں فحاشی بڑھ گئی ہے، تو بھائی جہاں نکاح مشکل ہوگا وہاں زنا اپنے لیے راستے آسان کر ہی لے گا۔ بہت سارے معاملات میں نے دیکھے ہیں کہ لڑکے جہیز کا لالچ نہیں رکھتے لیکن ان کی جوانی گھر والوں کے لالچ کی بھیٹ چڑھا دی جاتی ہے۔ میں اپنے عہد کے کنواروں کو بغاوت پر ابھارتا ہوں۔ دوستو، اصل کھیلنے کے دن تو یہ 20 کی دہائی کے ہی ہوتے ہیں، یہ ایک ایک دن بڑا قیمتی ہے۔
ان کو اپنی کوارگی میں ضائع مت کرو، نہ جوانی کی اس پاک دامنی پر بدکاری کا داغ لگنے دو۔ تمہارے نبی کی تعلیم ہے کہ اگر بیوی کا نان نفقہ برداشت کر سکتے ہو تو شادی کر لو، اس سے نگاہیں جھک جاتی ہیں اور شرمگاہیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ یہ خوبصورت لمحے لالچی گھر والوں کی بھیٹ مت چڑھاؤ، یہ لالچی لوگ تمہاری جوانی واپس نہیں لا کر دینے والے۔ لڑکے کو شادی کے لیے ولی کی ضرورت نہیں ہوتی، قدم آگے بڑھاؤ اور گھر دلہن لے آؤ، ورنہ 30 کے بعد حور پری بھی مل جائے تو نوجوانی کا یہ لطف کہاں سے لاؤ گے؟ دیکھو تمہارے لیے بھی آسمان سے اتر کر حوریں نہیں آنے والی، دنیا ہی کی کسی لڑکی سے کام چلانا پڑے گا۔ بقیہ خواہشیں پوری کرنے کے لیے دینداری اختیار کرو اور جنت کا انتظار۔ دنیا کے لیے تو رسول کی یہی ہدایت ہے کہ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے: مال، جمال، نسب اور دین۔ دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ متفق علیہ۔ تمہارے لیے دعا گو اور تمہاری دعاؤں کا طالب سرفراز فیضی۔